میرے دوستوں، آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو نماز میں جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زور سے آمین بولتے ہیں، آمین، یعنی پوری مسجد گونج جاتی ہے۔ اب اس میں جو سوالات ہیں، جو اعتراضات ہیں اور ہماری جو دلیل ہے وہ انشاءاللہ صحیح روایتوں کے ذریعہ سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ہمارے حنفی مسلک میں آمین زور سے نہیں بولنا ہے بلکہ آہستہ بولنا ہے، اتنا آہستہ کہ خود سن سکے اور اپنے بغل والا سن سکے، اس سے زیادہ زور سے نہیں بولنا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سناتا ہوں۔ میں عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں جو خلفشاری رہتی ہے کہ اردو کتاب سے پڑھ کے بتا دیا، ان کا ذہن بھی صاف ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی آمین تو کہنا چاہیے، یہ فضیلت ہے یہاں پہ کہ آمین کہنے والے کی اگر جو فرشتوں سے موافقت ہو جاتی ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کہنا کیسے ہے؟ جیسے فرشتے کہتے ہیں، فرشتے کی موافقت کرنی ہے تو فرشتے کیا زور سے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی فرشتے کی آواز سنی ہے مسجد میں کہ وہ زور سے آمین کہہ رہے ہیں؟ تو فرشتے آہستہ کہتے ہیں، آپ کو اس کی موافقت میں آہستہ آمین کہنا ہے۔ اس حدیث سے دوستو دو باتیں واضح ہو گئی۔ پہلی تو یہ کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ حضور کا فرمانا ہوتا کہ تم جب ولضالین کہو تو آمین کہو، ہے نا، یا جب تم سورہ فاتحہ پڑھ چکو تو آمین کہو، اگر یہ فرمان ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ قرأت کرنا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرأت نہیں کرنا ہے، امام جب آمین کہے گا تو آپ کو آمین کہنا ہے۔ معلوم ہوا کہ مقتدی کا کام آمین کہنا ہے، ولضالین کہنا مقتدی کا کام نہیں ہے، ولضالین کہنا امام کا کام ہے۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی جو میں نے بیان کیا کہ آمین آہستہ کہنا ہے، کہ فرشتے بھی آہستہ آمین کہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ان لوگوں کی آمین کہنے کی آواز نہیں سنتے ہیں، لہٰذا بلند آواز سے آمین کہنا فرشتوں کے آمین کی مخالفت ہے۔ آمین ہمیشہ آہستہ کہنا چاہیے۔ کنز الدقائق اور بحر الرائق جلد اول صفحہ نمبر 313 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، وہ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں آمین زور سے بولنا چاہیے۔ کیا نام بتایا میں نے؟ کنز الدقائق اور بحر الرائق جلد اول صفحہ نمبر 313 میں ہے، امن الامام والمأموم سرا، یعنی امام اور مقتدی دونوں آہستہ آمین کہیں، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے میرے دوستو۔ اور در مختار میں ہے، امن الامام سرا کما مومن و منفردن، یعنی امام آہستہ آمین کہے جیسے مقتدی اور منفرد کو آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ تو دوستو یہ ہے آمین کو آہستہ کہنے کی۔ وہ لوگ جو آمین کو زور سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اتنے زور سے آمین کہا جاتا تھا کہ مسجد گونج جاتی۔ آپ ذرا سوچئے، مسجد کے اندر آواز کا گونجنا کہاں پایا جاتا ہے؟ کچی مسجدوں میں اگر آمین کہیں گے آواز نہیں گونجے گی۔ جس مسجد کا چھت جو ہے وہ کھجور کے چھالوں سے بنا ہوا ہو، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ہو، مٹی بھی کچی ہو، تو ایسی جگہ پر آمین کہیے، زور سے آواز گونجے گی ہرگز نہیں۔ ہاں، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں جہاں کے پتھر لگے ہوتے ہیں، سیمنٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، چھت بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی جگہ آپ اگر آمین کہیں گے تو آواز گونجے گی۔ پتہ چلا کہ اس زمانے میں جو کچی مسجدیں ہوتی تھی وہاں آواز گونجنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ امید ہے دوستو آپ کا کنفیوژن ختم ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے اوپر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ اس کے اندر کچھ کہہ سکتے ہیں، دعائیں بھی دے سکتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کا سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں اس طرح کے دلائل سے مرصع گفتگو اور باتیں میں پیش کرتے رہتا ہوں۔ بیل آئیکن دبا کے رکھیے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔